السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اذان ایک اسلامی شعار ہے۔ یہ نماز کی دعوت اور بلاوے کا ذریعہ اور ایک اہم عبادت ہے۔ اس لیے شریعت میں اس کی اہمیت اور افادیت اور اس کے فضائل بہت ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء اور شہداء کے بعد اذان دینے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ بعض حدیثوں میں اذان دینے والوں کا مرتبہ شہداء کے برابر فرمایا گیا ہے، اور فرمایا کہ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے، قیامت کے دن وہ سب اذان دینے والے کی ایمان کی گواہی دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اگر اذان اور پہلی صف کا ثواب معلوم پڑ جائے تو یہ لوگ آپس میں قرعہ اندازی کرنے لگیں گے، یعنی سخت کوشش کریں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان کا ثواب معلوم پڑ جائے تو اذان دینے کے لیے آپس میں تلواریں نکال لیں گے۔ اور فرمایا کہ مؤذنین کی گردنیں قیامت کے دن سب سے لمبی ہوں گی۔ گردن لمبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن مؤذنین سب سے ممتاز ہوں گے، یعنی وی آئی پیز ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اذان دینے والوں کو قیامت کے دن نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ گھبراہٹ ہوگی، نہ خوف ہوگا، اور نہ انہیں حساب دینا ہوگا۔ وہ تو مشک کے ٹیلوں پر تفریح کر رہے ہوں گے۔ آسمان میں سب سے پہلے مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام اور زمین میں سب سے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دنیا بھر میں ہر وقت گونجنے والی آواز اذان کی آواز ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا سے فجر کی اذان شروع ہوتی ہے، اس کے بعد ملیشیا، پھر چین، بنگلہ دیش، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، پھر ایران، پھر اس کے بعد عمان، قطر، بحرین، سعودی عرب، یمن، کویت، عرب امارات، عراق، سیریا، فلسطین، اردن، ترکی، مصر، لیبیا، الجزائر اور یورپ اور امریکہ میں مسلسل فجر کی اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ اور ابھی فجر کی اذان کا سلسلہ ختم بھی نہیں ہوتا کہ انڈونیشیا میں ظہر کی اذانیں مسجدوں کے میناروں سے گونجنے لگتی ہے۔ بالکل اسی طرح پانچوں نمازوں کے وقت اللہ کے منادیوں کی آوازیں فضا میں گونجنے لگتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ 24 گھنٹے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس وقت ہزاروں مؤذنین اللہ کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے رہے ہو۔ یہ اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ اس کا مطلب اذان کوئی معمولی عمل نہیں ہے بلکہ ایک اہم عمل ہے، اور ہم نے اذان کی اس اہم عبادت کا کتنا برا حال کر رکھا ہے، اس سے کون ناواقف ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم اذان کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے، اس لیے تو اذان دینے کے لیے ایسے لوگوں کا تقرر کرتے ہیں جو ضعیف ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، ریٹائرڈ ہوتے ہیں، جن کو کوئی کام نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کو اذانوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ یا پھر ایسا خادم دیکھا جاتا ہے کہ جو مسجد کی صاف صفائی بھی کرے، طہارت خانے اور بیت الخلاء بھی صاف کرے، اور ساتھ ساتھ اذان بھی دے دے۔ یعنی ایک نمبر پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ صاف صفائی کے لائق ہے یا نہیں، اذان دینے کے لائق ہے یا نہیں یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ صاف صفائی کے لائق ہے کہ نہیں یہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر صاف صفائی کے لائق ہے تو اس کو اذان کی بھی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ بھئی تم صاف صفائی بہت اچھی کرتے ہو تو ساتھ ساتھ اذان بھی دے دیا کرو۔ اب چاہے اسے اذان آتی ہو یا نہ آتی ہو، اس کی آواز اچھی ہو یا نہ ہو، اسے اذان کی تجوید اور مخرج کا پتہ ہے یا نہیں ہے، یہ کوالیفیکیشن اس کا دیکھا ہی نہیں جاتا، یہ صلاحیت اس کی دیکھی ہی نہیں جاتی۔ بس وہ صاف صفائی اچھی کرتا ہے اور خادم اچھا ہے، بس اس کو اذان کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ تیری نماز میں جلال ہے نہ جمال، تیری اذانوں میں نہیں ہے میری سحر کا پیام۔ میں سب مسجدوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بعض مسجدوں کی مؤذنین کی اذانوں کی آوازیں اتنی بھدی اور بے سری ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اذان نہیں دے رہے ہیں، بلکہ سارے محلے کو اور سارے نمازیوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، ان کو ڈانٹ رہے ہیں۔ ان کی اذان کی آوازیں سن کر ایسا لگتا ہے کہ اذان کب ختم ہوگی اور کب کانوں کو سکون ملے گا۔
مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ غیروں کو اذانوں پر اتنا اعتراض نہیں ہے جتنا مؤذنین کی آوازوں پر اور ان کے لہجوں پر اور مسجدوں کے مائک سسٹم پر۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی رباعیوں کے حوالے سے ایک قصہ مشہور ہے کہ کسی بستی میں ایک مؤذن بڑی پابندی کے ساتھ 5 وقت کی اذانیں دیا کرتا تھا، لیکن اس کی آواز اتنی بھدی اور بے سری تھی کہ لوگ بدزن ہونے لگے، مگر بستی کے با اخلاق لوگ اس آدمی کے خلوص اور پرہیزگاری اور وقت کی پابندی کی وجہ سے اس کو منع نہیں کیا کرتے تھے کہ وہ اذان نہ دے۔ لیکن بستی والوں نے اس مؤذن سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک ایسا راستہ نکالا کہ حج کے قافلے حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ مؤذن صاحب کو اپنے خرچ سے حج کو بھیج دیتے ہیں، ان کا حج بھی ہو جائے گا اور کچھ دن کے لیے ہی صحیح مؤذن صاحب کی آواز سے چھٹکارا بھی مل جائے گا۔ پرانے زمانے میں پیدل سفر ہوا کرتے تھے اور مسافت بھی طویل ہوا کرتی تھی اور سفر مشقت سے بھرپور ہوا کرتے تھے، اس لیے لوگ قافلوں کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، ایک جماعت بنا کر سفر کیا کرتے تھے، اور تھکن بھی بہت زیادہ ہو جاتی تھی، اس لیے جب کوئی بستی آ جاتی تھی تو چند دن وہاں پر آرام کر لیا کرتے تھے، اس کے بعد آگے بڑھ جایا کرتے تھے۔ تو مؤذن صاحب بھی اس قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ ڈالا، ایک بستی کے قریب میں پڑاؤ ڈالا مسجد کے پاس، اور مؤذن صاحب چونکہ مؤذن صاحب مشہور تھے اس لیے قافلے والوں نے مؤذن صاحب کو اذان کے لیے طے کر دیا۔ مؤذن صاحب نے یہاں بھی پابندی کے ساتھ 5 وقت اذان دینا شروع کی۔ جب مؤذن صاحب اذان دینے لگے تو قافلے والے بھی ان کی آواز اور بالکل بے سری آواز سن کر وہ بھی پریشان ہو گئے، لیکن چونکہ اب طے کر دیا تھا تو ان کو منع بھی نہیں کر سکتے تھے۔ کچھ دن ایسے ہی چلتے رہے، لوگ ان کی آواز سے پریشان رہے لیکن کوئی بولنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس بستی کا ایک غیر مسلم پارسی آیا اور مؤذن صاحب کو اشرفیوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی بطور ہدیہ دیا اور مؤذن صاحب سے کہا کہ یہ آپ کے سفر کے لیے تحفہ ہے۔ مؤذن صاحب بڑے خوش ہوئے اور آ کر اپنے قافلے والوں سے یہ رودات سنائی، تو قافلے والوں کو بڑا تعجب ہوا کہ مؤذن صاحب کی آواز تو اتنی بھدی اور بے سری ہے، ان کو اور ایک غیر مسلم پارسی نے دیا، ایک غیر مسلم نے دیا جو کہ ہمارے مذہب سے نفرت کرتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ تو وہ ذرا پریشان ہوئے اور اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے انہوں نے اس پارسی کو تلاش کیا۔ پارسی کو تلاش کرنے کے بعد وہ پارسی سے ملاقات ہوئی، تو چونکہ ان کو بڑی پریشانی تھی اس لیے انہوں نے اصرار کے ساتھ اس پارسی سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تم نے مؤذن صاحب کو یہ ہدیہ کیوں دیا؟ جب قافلے والوں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اس غیر مسلم پارسی نے کہا کہ دیکھو میرے گھر میں ایک جوان بیٹی ہے اور اس مسجد کے جو پہلے مؤذن تھے ان کی اذان کی آواز اتنی پیاری اور اتنی سریلی آواز میں وہ اذان دیا کرتے تھے کہ میری بیٹی اسلام کی طرف اٹریکٹ ہونے لگی، متاثر ہونے لگی، اور اتنی متاثر ہوئی کہ اس نے اسلام قبول کرنے کی ضد کر لی، اور میں اس کو برسوں سے سمجھا رہا تھا لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی، مگر اس نئے مؤذن کی اذان سن کر اس نے فوراً اسلام قبول کرنے کا ارادہ کینسل کر دیا۔ تو میں بڑا خوش ہو گیا اور میں نے خوش ہو کر یہ تحفہ مؤذن صاحب کو، نئے مؤذن صاحب کو دیا کہ جس مذہب کو قبول نہ کرنے کے لیے میں برسوں سے اپنے بیٹی کو سمجھا رہا تھا، میں سمجھا نہیں پایا، لیکن مؤذن صاحب نے چند منٹوں میں میرا یہ کام۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم مسلمان اپنے اعمال سے اور اپنی طرز زندگی سے اچھی بات کو بھی غلط ڈھنگ سے پیش کر کے دوسروں کو متنفر کر دیتے ہیں، ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دیتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ ہمارے درمیان کافی مشہور ہے کہ کسی مصلی نے، کسی نمازی نے مؤذن صاحب سے کہا کہ مؤذن صاحب تمہاری آواز بہت بے سری ہے، ذرا اچھی آواز میں اذان دیا کرو۔ تو مؤذن صاحب نے کہا کہ 3000 روپے کی تنخواہ میں کیا میں محمد رفیع کی آواز میں اذان دوں؟ یہ بات حقیقت ہے کہ 3000 کسی کے گزارے کے لیے بہت ہی معمولی ہے، لیکن مؤذن صاحب نے یہ نہیں سوچا کہ اذان کوئی فن یا پیشہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی دعوت ہے جو دین کے اہم فریضوں کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے۔ اس پکار میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کا نام بھی آتا ہے۔
جس کی ادائیگی میں اتنا تو اہتمام ہونا ہی چاہیے کہ سننے والا خود یہ پوچھنے کے لیے بے چین ہو جائے کہ آخر یہ کس ہستی کا مقدس نام ہے جس کی طرف بلانے کی یہ دعوت دی جا رہی ہے۔ خوش قسمتی سے ہم کسی بھی طرح اذان کا ثواب تو لوٹ لیتے ہیں، لیکن ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اگر ہماری نہ سمجھ میں آنے والی دعوت اور پکار سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے مسلم بستیوں کے مسجدوں کے اکثر متولیان اور ٹرسٹیان جب اماموں کو اور مؤذنوں کو جب طے کرتے ہیں تو نہ ان کی آواز کو ترجیح دیتے ہیں، نہ ان کی قرأت پر توجہ دیتے ہیں، نہ ان کے تجوید و مخرج پر دھیان دیتے ہیں۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر امام کی قرأت بے سری بھی ہے تو چند نمازیوں کو برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن اذان کی آواز ان ہزاروں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہے یا غیر مسلم ہے۔ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ کسی کو معلوم نہیں ہے یا کوئی اس مسئلے کو لے کر دکھی نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، لیکن ہم میں شرافت اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی پڑھنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہمارے جیسے شریف لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھے، آج کے بگڑے ہوئے ماحول کے ذمہ دار ہم جیسے شریف لوگوں کی شرافت اور خاموشی ہی تو ہے۔ ہو سکتا ہے اس خاموشی کے ذریعے دنیا میں تو ہم بچ جائے، لیکن کل خدا کے سامنے نہیں بچ سکتے۔ کل خدا کے سامنے ہم سب کو جواب دینا ہوگا کہ تم کو معلوم تھا کہ اذانیں غلط ہوتی تھی، نمازیں غلط ہوتی تھی، تم نے اس پر آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ تم نے اس کو درست کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ مسجد میں چندہ دے کر ہم اپنی ذمہ داری ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ بہت ساری مسجدیں اور بہت ساری مسجدوں کے ذمہ داران اور متولیان نے اب اذان اور امام کی قرأت اور ان کی آواز کی طرف خاص توجہ دینا شروع کر دیا ہے۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن اب بھی کئی مسجدیں ایسی ہیں کہ جہاں کے اماموں کے نہ قرآن درست ہے، نہ تجوید و مخرج درست ہے، نہ ان کی قرأت درست ہے، اور آج بھی کئی مسجدیں ایسی ہیں جہاں کے مؤذن صاحب اپنی آواز سے لوگوں کو ڈرا رہے ہیں۔ ان ساری غفلتوں کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا امام صاحب ذمہ دار ہیں جن کے پاس متولیان کی فرما برداری کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جن کا نہ قرآن پاک صحیح ہے، جن کو نہ تجوید و مخرج کا پتہ ہے، اور امام بن گئے ہیں جو لوگوں کی نمازوں اور عبادتوں سے کھیل رہے ہیں؟ یا پھر اس کے ذمہ دار مؤذن صاحب ہے جو صاف صفائی تو بہت اچھی کر لیتے ہیں، لیکن نہ اذان کا لہجہ صحیح ہے، نہ اذان کے الفاظ صحیح ہے، نہ اذان کی آواز صحیح ہے، اور مؤذن کے عہدے پر فائز ہے؟ یا پھر اس کے ذمہ دار وہ متولیان، وہ ٹرسٹیان ہیں جنہوں نے صرف کم تنخواہ دینے کے خاطر اور یا پھر اپنی فرما برداری کے خاطر ایسے امام اور ایسے مؤذن کو سلیکٹ کیا جن کی نہ قرأت صحیح ہے، نہ اذان صحیح ہے، اور وہ لوگوں کی نمازیں خراب کر رہے ہیں۔ نمازیں کیا، اپنی اور دوسروں کی آخرت خراب کر رہے ہیں۔ یا پھر ہم جیسی عوام یا ہم جیسے مسلیان اس کے ذمہ دار ہیں جو 5 وقت کی نماز کو تو جاتے ہیں، غلط ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہماری نمازیں مشکوک ہیں، شک کے دائرے میں ہیں، لیکن خاموشی سے واپس آ جاتے ہیں، کبھی آواز نہیں اٹھاتے، کبھی اصلاح کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، ہم سب کو اپنے اصلاح اور محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا، مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ مساجد کو مزین بھلے بعد میں کرے، گالیچے اور جھومر بعد میں خریدے، ماربل اور سنگ مرمر مساجد کے لیے اتنے ضروری نہیں ہے۔ سب سے پہلے ایسے اماموں اور ایسے قاریوں اور ایسے علماء کو امامت اور اذان دینے کے لیے منتخب کرے جن کا قرآن پختہ، جن کی تجوید عمدہ اور جن کے خطابت بہترین ہو، چاہے اس کے لیے تنخواہ ان کو زیادہ دینی پڑے، چاہے اس کے لیے تھوڑی قربانی زیادہ دینی پڑے، کیونکہ اذان اور نماز ہی مساجد کی اصل روح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔